खुदावंद कुद्दूस यहोवा पाक खुदा के मुकद्दस मीठे और जलाली नाम में मैं हॉलैंड से पास्टर परवेज इकबाल आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बड़े अदब से बड़े प्यार से खुदावंद की मोहब्बत में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर हम खुदावंद की हजूरी में जमा हैं। आज फिर हम तैयार हैं कि खुदावंद के कलाम की मीठी बातों को सुने, खुदावंद की मीठी आवाज़ पर तवज्जो करें और खुदावंद हमें हमारे रूह की ग़िज़ा फराहम करे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज फिर उसने मुझे ये फजल बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखने को हूँ, आपके दरमियान खुदावंद का कलाम खोल कर बांटने को हूँ। और मेरा ईमान है कि आज खुदा का ये कलाम हमारी जिंदगियों में गहरा असर छोड़ने को है। आज का ये कलाम हमारी जिंदगियों की काट छांट करके बड़ी अहम तब्दीली का बायस होगा। हम शुक्र अदा करते हैं अपने खुदावंद का कि जितने हम इस वक्त इस राब्ते के साथ हैं और जितने लोग इस वक्त आने का इरादा रखते हैं वो किसी न किसी तरह से शामिल नहीं हैं। हम उनके लिए भी खुदावंद का फजल मांग लेते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद उन्हें फराहम करेगा कि वो खुदावंद की मीठी आवाज़ को सुनने के लिए जो तड़प रखते हैं उसके मुताबिक खुदावंद उन्हें फराहम करेगा। हर उस जगह को खुदावंद के मसा में दे देते हैं जहां पर हमारे अजीज बैठे खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं। इस जगह को, इस माहौल को, इस सारे निज़ाम को हम खुदावंद के पाक हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद की पाक हजूरी मांग लेते हैं। मेरे अजीजों, आए हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हजूरी में झुकते हैं और खुदावंद से उसकी मदद, उसकी रहनुमाई, उसकी हजूरी को मांग लेते हैं ताकि हम लायक वाजिब तरीके से खुदावंद के कलाम की मीठी आवाज़ को सुन सकें और खुदावंद हमारे जहनों को खोले, हमारे दिलों को तैयार करे ताकि ये कलाम हमारी जिंदगियों में बड़ा गहरा असर छोड़े और इस कलाम के वसीले से हम खुदावंद से बरकत पाएं। आए मेरे हुजूर अपने सर को झुकाएं और खुदावंद से दुआ मांगे। कुदूस 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 खुदावंद रब्बुल फाज, मेहरबान खुदा आसमानी बाप, दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ आपकी पाक हजूरी में झुके हैं, आपके पाक नाम को मुबारक कहते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है। शुक्रगुजारी करते हैं कि आप मौजूद हैं। शुक्रगुजारी करते हैं कि आप वादों के सच्चे खुदा और हमारे दरमियान हैं। खुदा बाप, इस जगह को, अपने आप को, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक जगह को, एक एक कमरे को मैं आपके पाक लहू के वसीले से खुदा बाप पाक रूह के हसार में मांग लेता हूँ। अपने फजल को जारी करें, अपने रहम को जारी करें, तमाम जहनों पर अपना इख्तियार बनाएं, तमाम जिंदगियों को अपने खुदा बाप अपने इख्तियार में, अपने पैरों तले, अपने हाथ में ले लें। तमाम जगहों पर खुदा बाप आपका इख्तियार बना रहे और जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। एक एक जहन को, एक एक दिल को, एक एक जिंदगी पर खुदा बाप आपका इख्तियार बन जाए। अभी से खुदा बाप आप तमाम जहनों को खोलें, अभी से आप खुदा बाप तमाम दिलों को तैयार करें कि वो दिल से आपके आज की आवाज़ को, आपके कलाम को सुनने के लिए हम तैयार रहें। खुदा बाप हमें बरकत दें। शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें फिर इस राब्ते से जोड़ा है। शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप कि आपको हमारी फिक्र है कि हम अपने रूह की ग़िज़ा को हासिल करें। रब्बुल फाज, हमारा मिल बैठना आपको पसंद आए, हमारा झुक जाना, हमारी आजिज़ी, इनकिसारी आपके मकबूल हो। खुदा बाप, अदब से, एहतराम से, आपकी बुजुर्गी के मुताबिक, आपकी हशमत के मुताबिक खुदा बाप अपने आप को खाली करके आपके पाक हाथों में, आपके इख्तियार में सौंप देते हैं।
हमें बड़ी बरकत दें। हमारा मिल बैठना, हमारा दुआएं करना, हमारा कलाम सुनना, कलाम पर तवज्जो करना, खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों में कारगर साबित हो और हम इसके मुताबिक अपनी रूह की ग़िज़ा को लेकर अपनी ज़िंदगी को आपके हुक्मों के मुताबिक गुजारने वाले बने। जितने लोग आ गए हैं खुदा बाप उनके लिए शुक्र अदा करते हैं, और जितने अभी आना चाहते हैं, कोशिश में हैं, आप उनके तमाम राब्तों को, तमाम डिवाइसेस को, तमाम इंतज़ामात को खुदा बाप आप अपने पाक हाथों में लें और बख्श दें खुदा बाप कि वो भी इस राब्ते से जुड़कर आपके कलाम की मीठी आवाज़ को अपने तड़प के मुताबिक सुने। आप उन्हें बरकत दें, फजल करें, रहम करें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। मेरे अजीज़ो, खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम देखते हैं कि खुदावंद हमें बताता है कि किस तरह से हम एक दूसरे के लिए नजात का बायस हो सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के लिए शिफा का बायस हो सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, दुआ हमारा बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन खुदा की हजूरी तक आने के लिए, खुदा के मज़बा तक आने के लिए भी हमें बहुत सी जिम्मेदारियां हम पर आती हैं, ताकि हम लोगों को तैयार करें, लोगों को खुदा के हजूर में लेकर आएं। दुआ बहुत बड़ा काम करती है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन दुआ से हटकर हमारी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। आज हम उन्हीं पर कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मैं एक मौजज़े का बयान आपके साथ करूंगा खुदावंत के जिंदा कलाम में से। बहुत दफा हमने सुना है जिस मौजज़े में खुदावंत ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो आसमानी बाप ने खुदावंत हमारे यीशु नासरी को दिया था, उसने अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एक मफलूज से कहा कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जा। जी हां, आज हम खुदावंत के कलाम में से एक मफलूज को सेहतमंद किए जाने के मौजज़े पर गौर करेंगे। और ये कलाम मुकद्दस में मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब की पहली आयत से है। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 स्टार्ट फ्रॉम वर्स 1। मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब और पहली 12 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। आप देखिए, सुनिए और बगौर तवज्जो कीजिए। यह लिखा है, कई दिन के बाद जब वो कुफ्र नऊम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। और यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, गुनाह
کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جان سکو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خداوند کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ کلام حیات کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کلام اقدس میں اس معجزے کا بیان ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، اس معجزے کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اور اکثر ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات مقدس اور اس مفلوج کی حالت پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، لیکن آج ہم اس وقت خداوند کی حضوری میں ہوتے ہوئے خداوند کی آگاہی سے، خداوند کی رہنمائی سے اس معجزے کا سبب بننے والے چند اور کرداروں پر بھی غور کریں گے، چند اور اسباب پر بھی غور کریں گے، چند اور چیزوں پر بھی غور کریں گے۔ صرف معجزہ کرنے والے اور معجزہ ہونے والے تک ہی ہم خود کو محدود نہیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے مفلوج کی زندگی کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، جانچیں گے، سنیں گے، غور کریں گے۔ ایک مفلوج، ایک فالج زدہ شخص جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنے برس سے، کتنے سالوں سے، یعنی یا کتنے مہینوں سے یا کتنے ہفتوں سے یہ مفلوج تھا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم ایک مفلوج، ایک فالج زدہ کی زندگی کو تصور میں لاتے ہیں تو ہم نے اپنے آس پاس یا اپنے عزیز و اقارب میں دیکھا ہوگا کہ جسے فالج کا مرض ہو جاتا ہے وہ گویا جہاں ہے وہیں کا ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے بھی کسی سہارے کی، کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ مفلوج جو پوری طرح سے پورے باڈی میں، پورے جسم میں مفلوج تھا، اس بات کا منتظر تھا کہ اسے کہیں نہ کہیں سے شفا ملے،
किसी भी हालत में जब तक सांसों की डोर बंधी हुई है, जब तक इंसान सांसें ले रहा है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। उम्मीद हाथ से नहीं जाती, जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती, और यही हालत इस मफलूज की थी। लेकिन उसकी ये बीमारी, ये अपहजपन खुदावंद यीशु मसीह तक ले जाने में हायल था। वो खुद नहीं जा सकता था, लेकिन उसको सेहतमंद होने की, शिफायाब होने की आरजू जरूर थी। आज मेरे अजीजों, हमारे आसपास भी बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर सेहतमंद लोग मौजूद हैं, खुशहाल लोग मौजूद हैं, दुनियावी तौर पर ऐशो इशरत में मसरूर और मसरूफ लोग मौजूद हैं, लेकिन अपनी रूहानी जिंदगी में एक मफलूज से कम नहीं है। हमें ऐसे लोगों को, हमें ऐसे अजीजों को खुदा के हजूर लेकर आना है। उनकी ऐशो इशरत, उनकी आसाइशें, उनका मौजूदा तर्ज अमल उन तक और खुदावंद के हजूर आने तक हायल है। उनका तर्ज जिंदगी खुदावंद पर रुजू लाने में हायल है, वैसे ही जैसे इस मफलूज की बीमारी खुदावंद यीशु मसीह तक ले जाने में हायल रही। हम पर लाजिम है कि हम किसी के पॉइंट आउट करने की बजाय पहले अपनी जाती जिंदगी पर, अपनी शख्सी जिंदगी पर, अपनी घरेलू जिंदगी पर, अपनी खानदानी जिंदगी पर, अपनी रूहानी जिंदगी पर और अपनी मुकम्मल, गोया एक मुकम्मल जिंदगी पर गौर करें कि हम किसी जिंदगी में मफलूज तो नहीं हैं। हम किसी जिंदगी में इस तरह से अपने आप को बेबस तो नहीं कर बैठे कि हम खुदा से दूर हैं। उस मफलूज की तरह एक बीमारी के बिस्तर पर, एक चारपाई पर पड़े हुए हैं, यहां तक कि कोई उसको उठा कर भी ले जाना चाहे तो नहीं उठा के ला सकता, उसे उसकी चारपाई समेत उठाना पड़ता था उन्हें। और ऐसा ही हुआ। कलाम मुकद्दस की आयत में हमने सुना है कि वो लोग उसे 4 लोगों से के जरिए चारपाई पर उठाकर उस मकान तक, उस जगह तक लेकर आए जहां खुदावंद यीशु मसीह था। इन लोगों का, जो 4 लोग उठाकर उसे लेकर आए, इन लोगों का किरदार अपनी जगह, इन लोगों की मेहनत अपनी जगह, लेकिन उन लोगों की तरफ भी हमें तवज्जो करनी है जिन्होंने उससे उठाने का, खुदावंद यीशु मसीह तक ले जाने का प्रोग्राम फाइनल किया, फैसला किया कि हम इस मफलूज को खुदावंद के उस मकान तक लेकर जाएंगे जहां हमारा खुदावंद मौजूद है, जो शिफा देने की कुदरत रखता है, जिनका सिर्फ ख्याल ही नहीं था बल्कि उनका ईमान था कि हम इसे खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे तो वो इसे जरूर बजरूर अच्छा कर देगा। फिर वो अपने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए 4 लोगों को मुंतखब करते हैं। उन लोगों से के जरिए उसे उठवा कर उस जगह तक लेकर जाते हैं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था। आज अपनी जगह पर यहां पर 2 किरदार हैं। नंबर 1, वो लोग 5, 10, 4 कोई तादाद नहीं लिखी,
یہاں لکھا ہے اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. کتنے لوگ تھے؟ 1 2 4 10 20 50 100، اس کی کوئی تعداد درج نہیں ہے، لیکن لوگ 4 آدمیوں سے اسے اٹھوا کر لائے. لوگ اور وہ 4 آدمی. ہمیں ان دونوں میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے کس جگہ پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں. کیا ہم ان لوگوں میں ہیں یا ہم ان 4 لوگوں میں ہیں؟ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس مفلوج کو خداوند یسوع مسیح تک لے کر جائیں گے. پھر وہ 4 لوگوں کو بلاتے ہیں، 4 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں کہ اسے یسوع مسیح کے پاس لے جانا ہے، اس گھر تک ہمارے ساتھ لے کر چلو. لکھا ہے کہ وہ 4 لوگوں سے اٹھوا کر لائے. 4 لوگوں کے ذریعے انہوں نے اسے بھیج نہیں دیا. انہوں نے اس مفلوج کو، جو سن تو ضرور سکتا تھا، بے شک بول سکتا تھا یا نہیں بول سکتا تھا، یقینی طور پر وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اسے خالی مشورہ ہی نہیں دیا، انہوں نے خالی اس کی رہنمائی نہیں کی، بلکہ پلان کیا، بنایا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ خود ساتھ گئے. لکھا ہے اٹھوا کر اس کے پاس لائے. یہ نہیں لکھا کہ 4 لوگوں سے اٹھوا کر اس جگہ تک بھجوا دیا یا اس کے پاس بھجوا دیا، بلکہ لکھا ہے کہ اس کے پاس لائے. بہت ضروری ہے میرے عزیزو کہ ہم لفظوں کو پوری طرح سے تشریح کر کے دیکھیں. آج ان 4 لوگوں کے ساتھ میں خادموں کو رکھتا ہوں، اور وہ لوگ، وہ بہن بھائی، وہ بیٹے بیٹیاں جو خدا کے ممسو، خدا کے منتخب، خداوند کے مسح کیے ہوئے لوگوں کو بلائیں کہ 4 لوگوں کو، جیسے انہوں نے 4 اپنے قرب و جوار میں، اپنے آس پاس میں، اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں غور کریں کہ کوئی نہ کوئی مفلوج عادت، کوئی نہ کوئی مفلوج شخص، مفلوج گھرانہ بظاہر جسمانی طور تک پر ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر جسے خدا تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو منتخب کرنا ہے. میں اور آپ منتخب کرنے والے ہیں، میں اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، میں اور آپ ان کو سمجھانے والے ہیں کہ فلاں گھر میں، فلاں جگہ پر، فلاں حضوری میں خداوند موجود ہے. تیار کرنا ہے کہ ہم اس مفلوج کو خداوند کے گھر لے کر جا رہے ہیں. غور کیجئے کہ وہ مفلوج جس گھر میں تھا، وہاں ضرور اس کی فیملی تھی. اس کی فیملی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ مفلوج کی فیملی بھی ساتھ گئی یا کتنے لوگ تھے. کیا کوئی ایسی ایک معجزے کا بیان ہے. اور انہی باتوں کے لیے ہمیں خداوند نے یہ مسح دیا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں، ہم ان باتوں کو غور کریں، ہم ان باتوں پر دھیان دیں. ان گھر والوں سے انہوں نے ضرور بات کی ہوگی کہ اس مریض کو ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے گھر لے کر جائیں، اس مفلوج کو، اس بیمار کو شفا کی ضرورت ہے، اور شفا یسوع دے سکتا ہے. پریز گاڈ. تیار ہم نے کرنا ہے. پھر آپ خداوند کے منتخب، خداوند کے ممسو، خداوند کے خادمین کو بلائیں کہ وہ انہیں دعا کی چارپائی پر بٹھا کر خدا کی حضوری میں لے کر آئیں. وہ خدا کے حکموں کی تعمیل میں، انہیں دعا میں، انہیں پوری طرح سے روحانی طور پر تیار کر کے خدا کے حضور لے کر آئیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان معجزات کو، ان باتوں کو، ایک ایک معجزے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے.
آج کے حالات کی ہی بات کریں تو جو موجودہ وائرس کو لے کر جو صورتحال ہے، اس میں میرے عزیزو ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم خدا کے بارے میں خود کو ایماندار کہتے ہیں، اور اب ضرورت ہے کہ آس پاس بہت سے مفلوج ہیں، بظاہر ہم سے تیز چلتے دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ روح میں بہت سے مفلوج ہیں جنہیں بہت بڑے سہارے کی ضرورت ہے، جنہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، جنہیں خداوند کی حضوری میں لانے کی ضرورت ہے، اور اگر انہیں خداوند کی حضوری میں، خداوند کے تخت پر، خداوند کے اختیار میں نہ لا کر دیا گیا تو پھر میرے عزیزو ہلاکت زیادہ دور نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خداوند کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی بادشاہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، اور آج ضرورت ہے کہ ہم ایسے ان تمام مفلوجوں کو تیار کریں، ایسے ہم تمام مفلوج جو ہیں ان کی فیملیز کو موٹیویٹ کریں، ان کو خدا کے کلام کی روشنی میں لے کر آئیں، اور خداوند کے خادمین کے ذریعے انہیں خداوند کے الطار تک لے کر آئیں۔ آگے چلتے معجزے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا۔ اب وہ مفلوج کو لے کر اس جگہ پر، اس مکان تک پہنچتے ہیں جہاں پر وہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے اور شفا دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہاں پر کمرے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اندر جانے کا راستہ نہیں ہے۔ غور کیجئے، جس گھر میں خداوند یسوع مسیح تھا، اس گھر کو، اس گھر کے مالک کو، اس گھر کے مکینوں کو، اس خاندان کو، اس فیملی کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ کتنا بڑا دل تھا، کتنی محبت تھی انہیں خداوند سے، کتنا پیار تھا انہیں خداوند کے لیے، کتنی قربانی کے لیے وہ تیار تھے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اس گھر میں آ رہے تھے، اور جگہ اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ دروازے تک بھی کسی کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن گھر والے تیار تھے، یہاں تک کہ جب اس مفلوج کو چھت کھول کر نیچے لایا جاتا ہے تب بھی گھر والوں کا کوئی احتجاج سامنے نہیں آتا۔ اگر اس کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو سب سے پہلے کہتے کی کرن ڈے ہو بھائی، نیچے لوگ نے کچھ گرے گا مارنا جے۔ آج ہم کتنا خداوند کے لیے اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کتنا ہم خداوند کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو خدا کے لیے کھولیں، اپنے گھروں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے کھولیں، اس کے لوگوں کے لیے کھولیں، تاکہ اس کے حضوری میں آ کر لوگ ایسے مفلوج اپنی چارپائی اٹھا کر چلے جائیں۔ آگے چل کر ہم اس چارپائی کی بات کریں گے۔ ایک ایک بات، ایک ایک کردار، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز پر اگر تشریح میں جائیں تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے عزیزو، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت کچھ ہمیں اپنے آپ ہر جگہ کو، ہر ایک چیز کو اپنی جگہ رکھ کر دیکھے۔ اس گھر میں جہاں مفلوج کو اتارا گیا، ان گھر والوں کا کوئی احتجاج نہیں نظر آتا، ان لوگوں کا کوئی پروٹیسٹ، کسی کو انہوں نے نہیں منع کیا، جو آ رہا ہے خداوند کے لیے گھر میں آ رہا ہے۔ کیا آج میں اور آپ خداوند کے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو کھولتے ہیں؟ خداوند کی عبادات کے لیے اپنے گھروں کو کھولتے ہیں؟ خداوند کے آنے والوں کو دعوت دیتے ہیں؟ اسی لیے تو خداوند نے کہا کہ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، اور
पूछा गया कि कब तुझे, उसने कहा अगर इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ किया। कब हम अपने घरों को खुदावंद के लोगों के लिए खोलते हैं, कब हम अपने घरों को उन मफलूजों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए खोलते हैं जिन्हें खुदावंद की तरफ से शिफा की जरूरत है, खुदावंद की तरफ से बरकत की जरूरत है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब ये पहुंचते हैं उस घर में उस मफलूज को लेकर, 4 लोगों ने उसे उठाया हुआ है और जिन्होंने मुंतखब किया, पता नहीं 2, 4, 10, 12 जितने लोग भी थे, एक ग्रुप आ रहा है लेकर, और जब वो देखते हैं, ओ इट्स नॉट पॉसिबल टू एंटर, हम घर में दाखिल नहीं हो सकते। फिर वहां पर उनका इरादा, उस जज्बे पर गौर करें। वहां पर कई लोग होंगे मेरे जैसे, बड़ी जल्दी में, वो चलो छोड़ो जी अज ते बड़ा रश है, इत्थे बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, जब खुदावंद बाहर अंदर से बाहर आने लगेगा तो हम उसे रोककर इस मफलूज को पेश कर देंगे। कई लोगों ने मशवरा दिया होगा आज रहने देते हैं, खुदावंद अभी इस गांव में, इस शहर में ही है, जब कल वो कहीं बैठा होगा तो हम वक्त से पहले पहुंचकर खुदा के सामने इसे रख देंगे। लेकिन उन लोगों का जज्बा देखें, उन लोगों का ईमान देखें, उन लोगों की तड़प देखें कि उन्होंने हर रुकावट को अबूर किया। आज हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों, मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि बहुत से लोग हमें ऐसे ही मशवरे देते हैं, बहुत से लोग हमें खुदावंद से आज और कल की बात करते हैं, बहुत से लोग हमें खुदावंद के लिए ऐसे ही दूर रहने के बहाने तराशते हैं। यहां तक कि बाज़ औक़ात हमारी सोच, हमारी ख्याल, हमारा हालात भी हमें कहते हैं कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन इस मफलूज को लाने वालों में हमारे खुदावंद ने जो मौजज़ा किया, ये हम आगे चल के देखते हैं। मैं इस तसलसल में रहता हूं। जब उन्होंने देखा कि इस मफलूज को वहां पर खुदावंद के सामने इस चारपाई के एक शख्स होता तो वो कहीं ना कहीं से दाएं बाएं किसी को धकेल कर आगे पीछे वो चला जाता, लेकिन एक मफलूज को चारपाई समेत लेकर खुदावंद के सामने रखना आसान काम नहीं था। पता नहीं उस घर का एंट्री गेट तो शायद इतना बड़ा हो कि सीधी चारपाई आ सकती हो, लेकिन शायद जिस कमरे में खुदावंद था वहां तक चारपाई को सीधा करके लाना मुमकिन था या नहीं। लेकिन उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की, डिसाइड किया कि चलो छत को खोलते हैं, वहां से इसे नीचे लाएंगे। कई मेरे जैसे इंजीनियर माइंड समझदार आदमी ने मशवरा दिया, वो पागल हो गए हो, की कर रहे हो, अंदर लोग बैठे हैं, जब छत खुलेगी लोग डरेंगे, डर सकते हैं, एक अफरा तफरी फैल सकती है, कुछ लोग उस वक्त लोगों का नुकसान भी हो सकता है। अगर छत खोलते वक्त ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो कमरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। कई लोगों ने बड़े मशवरे दिए होंगे, जरूर दिए होंगे। हर फसल में कड़वे मीठे दाने हैं, हर जगह पर फेवर और डिसफेवर की बात होती है, लाइक और डिसलाइक की बात होती है, लेकिन तब भी उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि इसे छत खोलकर हम उसके नीचे उतार देते हैं। लिखा है उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर वो मफलूज था, लेटा था, लटका दिया। छत खोल देते हैं, वहां से चारपाई को 4 लोग रस्सी से नीचे लटकाते हैं। जब ये लोग घर से चले होंगे इस मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर, तो किसी के माइंड में भी नहीं होगा कि हमें वहां जाकर छत को खोलना पड़ेगा, उस छत को उधेड़ कर उस होल में से हमें इस चारपाई को नीचे उतारना होगा।
اس لیے کچھ رسیاں بھی ساتھ لے لیں. پتہ نہیں کیسے انتظام کیا ہوگا وہاں پر رسیوں کا، کتنا انتظار کیا ہوگا، کسی کو بھیجا ہوگا، منگوائی ہوگی، وٹ ایور. لیکن پیشن دیکھیے ان کا آپ جذبہ دیکھیں، ان کا آپ شوق دیکھیں کہ نہیں آج یہ کام کر کے جانا ہے. کب میں اور آپ ایسا جذبہ رکھتے ہیں اپنی شفا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ان عزیزوں کے لیے جنہیں ایسی شفا کی ضرورت ہے؟ نہ تو وہ مفلوج بول سکتا ہے، نہ وہ خداوند کو جانتا ہے، نہ وہ خود چل پھر کر آ سکتا ہے، لیکن اس کو لانے والے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بڑی غور طلب بات ہے میرے عزیزوں کہ آج بہت سارے خاندانوں کو، پھر دہراتا ہوں، اسی بات پر میں زور دوں گا، اس معجزے کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اس میں سے ہم نے اپنے لیے کیا لینا ہے، موجودہ حالات میں اپنے لیے ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے. معجزہ تو ہم نے میرے خیال ہے بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے، بہت دفعہ ہم نے اس پر بات کی ہے، بہت دفعہ ہم نے اس کو سنا ہے، لیکن ہم نے اس کے سیاق و سباق کو، ہم نے اس کی تشریح کو اپنے ذات پر، اپنے آپ پر، اپنے موجودہ حالات میں رکھ کر سوچنا ہے. کہیں مجھ میں کوئی مفلوج تو نہیں ہے، کہیں مجھ میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو شفا کی ضرورت ہے. میری ذات میں میری کسی عادت کو، میری کسی کردار کو، میری کسی بات کو ہیل ہونا ہے. مجھے اپنی ذات، میری ذات میں کئی مفلوج ہو سکتے ہیں. بہت جگہوں پر ہمیں بڑا ہونے کی بڑی خواہش رہتی ہے کہ جی آئی ایم دا بیسٹ، میں سپیریئر ہوں، میری ہاں کو ہاں اور میری نا کو نہ کہو. یہ بڑا خطرناک مفلوج ہے جو ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. ہر بات میں ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں، ہمیں رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اپنے آپ کو، خداوند نے کہا کہ اگر تیری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے تو کس طرح سے تو کسی دوسرے کو کہے گا کہ آ میں تیری آنکھ میں سے تنکے کو نکال دوں. اپنے ذات میں موجود ایسے مفلوج کو ہم نے اپنی شخص کو، اپنی ذات کو ان لوگوں کی طرح تیار کرنا ہے جو ہمیں یہ سمجھائے کہ ہمیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں خدا کے خادموں کو انوائٹ کرنا ہے، ان سے کلام کی رہنمائی لے کر، تاکہ وہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر جائیں اور ہمارے اندر موجود ایسے مفلوج کو شفا ملے. ان رسیوں پر غور کریں جو اس چارپائی کو نیچے اتارنے کا سبب بنی. بے جان چیز ہے، لیکن کتنا اہم کام کیا ان 4 رسیوں نے. کہنے کا مقصد ہے ہماری موٹیویشن، ہمارا کسی کو تیار کرنا اس ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جنہیں اس رسی کی طرح خداوند کے حضور لٹکا کر اتارنے کی ضرورت ہے. اگلی بات بڑی غور طلب ہے، اس پر میں بہت توجہ چاہوں گا، اس پر میں بہت زور دوں گا. لکھا ہے یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. پریز گاڈ. پھر پڑھتا ہوں، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. کلام مقدس میں بہت سے معجزات ہم پڑھتے ہیں جہاں خداوند نے
اپنے منہ مبارک سے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا مل گئی۔ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ بہت سارے ایسے معجزے ہیں جب ہمارا خداوند یسوع مسیح راہ پر چلتے ہوئے ایک اندھے فقیر سے پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ اس کو آپ اگر اس پر بھی ایک بڑا بیان ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بینا ہو جاؤں، میں دیکھ سکوں، میری آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے۔ تو خداوند اسے کہتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ وہ عورت جسے 12 برس سے تکلیف کا سامنا تھا، جب وہ خداوند کی پوشاک کو چھو کر شفا پا لیتی ہے تو خداوند اسے کہتا ہے کہ بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی۔ It's not me, it's your faith۔ تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی۔ ایک عورت خداوند ایک گھر میں موجود ہوتا ہے، ویسے ہی جیسے آج کے معجزے میں خداوند ایک گھر میں موجود ہے، اسی طرح ایک گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہاں پر ایک عورت داخل ہوتی ہے جسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، معاشرے میں اس کا کوئی رسپیکٹیبل مقام نہیں ہے، لیکن وہ آ کر اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوتی ہے، اپنے بالوں سے انہیں خشک کرتی ہے اور قیمتی عطر لا کر ان پر ڈالتی ہے۔ یہ سارے باتیں ہم نے بہت دفعہ پڑھی سنی ہیں۔ خداوند اس عورت کو بھی کہتا ہے کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ بہت سارے معجزوں کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس مفلوج کے معجزے میں خداوند مفلوج سے مخاطب نہیں ہوتا، خداوند مفلوج کو کچھ نہیں کہتا، خداوند مفلوج پر توجہ اس کے گناہوں کے وسیلے سے کرتا ہے۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، کن کا؟ جو اسے اٹھا کر لے کر آئے، وہ لوگ جنہوں نے چھت سے اسے نیچے اتارا، وہ لوگ جنہوں نے پلان کیا کہ ہم اسے خداوند کے پاس لے کر جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ ان کا ایمان دیکھ کر خداوند نے اس مفلوج سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ باقی معجزات کا ہم نے ذکر کیا، خداوند نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، لیکن اس معجزے میں خداوند نے معجزہ ہونے والے، معجزہ پانے والے شخص کو ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ اس نے ان کا ایمان کہ یہ کتنی مشکل سے لے کر آئے ہیں، جو تفصیل خداوند نے وہاں پر سوچی، اس کا وہ توجہ حاصل کر پائے خداوند مسیح کی، وہ لوگ جنہوں نے یہ سب تگدو کی کہ ہم نے اس مفلوج کو خداوند کے سامنے اتارنا ہے۔ آج میرے عزیزو، میرے اور آپ کے ایمان کو خداوند یسوع مسیح پر دیکھ کر خداوند آج بھی بہت سے لوگوں کو کہنے کے لیے تیار ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کب ہم ایسے لوگوں کو خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، کب ہم ایسے لوگوں کو خدا کے حضور دعا میں رکھتے ہیں، کب ہم ایسے لوگوں کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کب ہم ایسے مفلوج کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں، کب ہم اسے لے کر جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس میں ہمارا خداوند بڑے وثوق سے، بڑی خوشی سے ہمیں کہے، یا وہاں پر ذکر ہو کہ ان کا ایمان دیکھ کر، میرا، آپ کا، ہم سب کا ایمان دیکھ کر خداوند آج اس وائرس میں گرفتار مفلوجوں کو، خدا سے دور، خدا سے بہکے بھٹکے ہوئے لوگوں کو خداوند کہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پریز گاڈ۔ ہمارا ایمان، شفاعتی کردار، ہمارا
درمیانی طرز عمل آج بڑا اہم ہے میرے عزیزو، کہ ہم خداوند کے حضوری میں آنے کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ جب انہوں نے چھت کو کھولا، اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے ذات کو تیار کرنا ہے، ہمیں نے اپنی ذات کو تیار رکھنا ہے لے کر چلنے کے لیے، ہم نے اپنے گھروں کو تیار رکھنا ہے، تمام وسائل کو بروئے کار لانا ہے، تب ہی تو ہم خداوند کی حضوری میں بہت سے مفلوجوں کو لا سکتے ہیں۔ بہت سے مفلوج خداوند کے حضور آنے کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم خداوند کے حضور ایسے لوگوں کو لے کر آئے۔ بڑے خوبصورت الفاظ خداوند کے کلام میں لکھے کہ غرض سب یک دل اور ہمدرد ہو، سب کے سب یک دل اور ہمدرد ہو۔ پولس رسول کا پہلا پطرس اس کا 3 باب اور 8ویں آیت سے، پہلا پطرس 1 Peter chapter 3 verse 8، غرض سب کے سب یک دل رہو اور ہمدرد ہو۔ وہ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے اس مفلوج کو لے جانے کے لیے، وہ سب ایک دل تھے، ایک بات پر متفق تھے، ان میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ بہت سی آوازیں دائیں بائیں سے ان کے کانوں میں آ رہی تھی، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ اور اگر اس طرح کی آوازوں کا کبھی آپ نے مشاہدہ کرنا ہے، ہوگا ضرور ہر ایک، تو کبھی سوچے گا جب قبرستان میں دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو کتنے مشورے دینے والے انجینئرز ہوتے ہیں۔ ایک مردے کو، جسٹ ایک لاش کو دفنانے کے لیے کتنے لوگوں کے مشوروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن سب یک دل ہوتے، اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ہمیں اس لاش کو اسی مٹی میں کے حوالے کرنا ہے جہاں سے مسیحی عقائد کے مطابق اسے لیا گیا تھا۔ یک دل رہو۔ جب میرے عزیزو ہم میں ایماندار ہوتے ہوئے تضاد ہوگا، نفاق ہوگا، نفرتیں ہوں گی، تو ہم ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ جب ان لوگوں میں اتفاق تھا تو انہوں نے 4 لوگوں کو منتخب کیا۔ جب ان 4 لوگوں میں آپس میں یکجہتی تھی، اتفاق تھا، تو وہ اس چارپائی کو اٹھا کر یسوع کے پاس لے کر آئے، اس مکان تک لائے۔ پھر ان سب میں ہمدردی کا پہلو تھا کہ کچھ بھی ہو ہم نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے اسے اتارنا ہے اور اسے ٹھیک کر کے لے جانا ہے۔ برادرانہ محبت رکھو۔ اگر ان میں آپس میں میرے عزیزوں محبت نہ ہوتی تو نہ یہ معجزہ ہوتا، نہ وہ مفلوج ٹھیک ہوتا، اور نہ آج میں اور آپ اس معجزے کے حوالے سے اپنے کردار کا، اپنی زندگی کا تجزیہ تذکرہ کر رہے ہوتے۔ نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ ایٹیچیوڈ ہے ایک مسیحی کا جس کا بیان ہے، نرم دل اور فروتن ہو۔ اگر وہ لوگ نرم دل نہ ہوتے، اگر وہ دل فروتن نہ رکھتے، تو یہ مفلوج شفا نہ پاتا۔ مفلوج کس سبب سے بیماری میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ انہیں بہت سا برا بھلا بھی کہتے ہوں گے، لیکن کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، بدی کے عوض انہوں نے بدی نہیں کی۔ میں ضرور آپ کو انکریج کروں گا، ضرور دعوت دوں گا کہ پہلا پطرس اس کا 3 باب 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت ضرور پڑھیے گا۔ نوٹ کر لیجئے، پہلا پطرس 3 8 سے 11 آیت تک۔ یہ ایک مسیحی کا طرز عمل ہے، ایک مسیحی زندگی کی ایک گائیڈ لائن ہے۔ بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ
تم برکت کے لیے بلائے گئے ہو، برکت کے وارث ہو. پریز گاڈ. ہمیں کتنا اختیار دیا ہے خداوند نے. کل 2-3 دن پہلے میری بات ہو رہی تھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہیرا، ڈائمنڈ کو اپنی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے اپنی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے. تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. We praise God. برکت، شفا کی برکت اس مفلوج کو ملی تو میرے عزیزو، ان لوگوں کے ایمان سے، ان لوگوں کے کردار سے، ان لوگوں کے برداشت سے، ان لوگوں کی باہمی محبت سے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. کوئی مکر نہیں کیا انہوں نے، کوئی ہیلا بہانہ نہیں، جسٹ چارپائی کو نیچے اتارا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر میرے عزیزو، جب خداوند اسے کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. جسٹ وانٹڈ ٹو کلوز. بڑی جلدی میں اس کو سمیٹتا ہوں. ان باتوں کے بیان میں تو جب مزہ آ رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں وقت کو کیوں. اینی بہت لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ گناہ معاف کرنے کا اختیار تو صرف خدا کو ہے. لیکن خداوند ان کے دل کی بات جان کر انہیں کہتا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ آسان ہے کیا؟ یہ آسان ہے کہ کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. کاش کبھی مجھے وقت ملے تو میں ان باتوں پر وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا، جنہوں نے نکتہ چینی کی، جنہوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ یہ کیسے گناہ معاف کر سکتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم کردار ہے اس معجزے میں. لیکن تم اس لیے جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. ہمارے خدا کو، ہمارے خداوند کو، ہمارے زندہ خدا کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اور میرے عزیزو، وہ خدا آج بھی ہمارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آج بھی بہت سو کے ہر ایک کے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ضروری ہے کہ اس کی حضوری میں آئیں، اس کی حضوری میں چھتوں کو کھول کر ایسے مفلوجوں کو لے کر آئیں، اپنی ذات سے، اپنی ذات کے کمرے کے چھت کو کھول کر اپنی ایسے مفلوج کو جو کسی نہ کسی طرح ہمارے اندر ہے خدا کے حضور اتاریں اور اس سے مخلصی پائیں. پھر لکھا ہے اس نے اس مفلوج سے کہا، کسی اور سے نہیں. ایمان تو کسی اور کا ہے، اعتراض کوئی اور کر رہا ہے، گناہ کسی اور کے معاف ہو رہے ہیں، شفا پانے کے لیے مفلوج ہے. اور خداوند اس مفلوج کو کہتا ہے، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اسٹینڈ اپ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. پاسبل ہے؟ لیکن تم جان سکو کہ ہمارے خداوند کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا ہے. اگر وہ مفلوج جکڑا ہوا تھا تو نو ڈاؤٹ وہ اپنے گناہوں میں جکڑا ہوا تھا. آج ہم اپنی عادات کے گناہوں میں بہت سے مفلوجوں میں جکڑے ہوئے ہیں. موقع دیں خداوند کو، ایمان رکھیں اس پر کہ وہ کہے کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا.
डाउट नहीं, शक नहीं, कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं। और वो उठा और फिल फौर अपनी चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। प्रेज़ गॉड। कोई शक नहीं, शायद होगा कि नहीं, शायद मैं उठ सकता, पता नहीं कितने अरसे से वो चारपाई से जुड़ा हुआ है। खुदावंद कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चला जा। Praise God. How great you are, God. और वो बगैर किसी बहस के, बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी बातचीत के वो उठता है और अपनी चारपाई उठाकर, लिखा है, उन सब के सामने बाहर चला गया। आज हम तकरार करते हैं, आज हम अपनी शिफा में कायम नहीं रहते, आज हम अपने मफलूज को, अपने अंदर के मफलूज को, चाहे वो गुस्से का मफलूज है, चाहे वो हसद का मफलूज है, चाहे वो बड़ेपन का मफलूज है, व्हाटएवर, बहुत से मफलूज है, हम उन्हें मौका ही नहीं देते कि वो उठकर उस कमरे से बाहर चले जाएं, वो उठकर हमारी जिंदगियों से बाहर चले जाएं। तकरार में रहते हैं, बहस करते हैं। ईमान रखें, वो जो पता नहीं कितने अरसे से उस चारपाई पे जुड़ा हुआ था, फौरन उठा, लिखा है लफ्ज़ है, वो उठा और फिल फॉर, एट वंस, जल्दी से, फिल फॉर, आसानी से, फौरी तौर पर अपनी चारपाई उठाकर वो सबके सामने चला गया उस कमरे से बाहर। खुदावंद आज भी हमें शिफा देने के लिए तैयार है। खुदावंद आज भी बहुत से लोगों को हमारे वसीले से इस फालिज जिंदगी से निकालने के लिए तैयार है। खुदावंद आज भी बहुत से लोगों को हैरान करने के लिए तैयार है। खुदावंद आज भी इस उम्मीद में है कि मैं और आप खुदावंद के जलाल के लिए काम करें और बहुत से लोगों को हमारा खुदावंद अपनी कुदरत से हैरान करे और खुदा की तमजीद हो, और बहुत से लोग इस बात पर इकरार करें कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रेज़ गॉड। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम की 12वीं आयत की आखिरी लाइन है जहां लिखा है, चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वही लोग जो चंद लम्हे पहले एतराज कर रहे थे कि ये गुनाह माफ करेगा, इसे किसने इख्तियार दिया, ये इस मफलूज को ठीक करेगा, व्हाटएवर, कितना बड़बड़ाए होंगे, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो हैरान होते हैं। और सिर्फ हैरान ही नहीं होते, खुदा की तमजीद करते हैं। एक एक बात पर बड़ा बड़ा बयान होता है, लेकिन जो मेरा टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप ज़रूर गौर कीजिए, ज़रूर इन एक एक नुक्ते पर गौर कीजिए। कलाम की आयत को पढ़ लेना ज़्यादा अहम नहीं है, उनको समझना, उनको अपनी ज़िंदगी में ढालना और उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। वी प्रेज़ गॉड फॉर दैट कि खुदावंद अपने भेद हमारे लिए खोलता है। आज सबसे पहले हमें अपनी आँख के शहतीर को, अपनी आँख में जो एक बहुत बड़ा शहतीर है जिसने हमें बहुत सी जगह पर मफलूज किया हुआ है, उसे खुदावंद के सामने लेकर आना है, ताकि खुदावंद अपनी चारपाई उठा और अपने घर को चला जाए। तभी मेरे अजीजों वक्त है कि हम खुदावंद के जलाल को अपनी ज़िंदगी से, अपने कामों से ज़ाहिर करें। आए मेरे हुजूर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। आज हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर इसी कलाम के तनाजुर में दुआ करेंगे, क्योंकि मेरे अजीज़ों अपनी ज़रूरियात, अपने अगराज, अपने मकासद पर हम हर रोज़ खुदावंद से बहस करते, बात करते, दुआ करते हैं, और खुदावंद बिलाशुबा हमारी सुनता है। आज हम खुदावंद से अपने अंदर के मफलूज को इन अल्फाज
سننے کے لیے تیار کریں، جسے کہے کہ خداوند اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ تھینک یو فادر گاڈ۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، شکر ادا کرتے ہیں ان کلام کی اس بیش بہا قیمتی باتوں کے لیے۔ خدا باپ، ہم آپ کے نام کی تمجید کرتے ہیں، آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ کیا ہی میٹھا کلام ہے، کیا ہی سبق آموز ہے، کیا ہی زندگی بخش ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خدا باپ آپ کی پاک حضوری میں لاتے ہیں۔ ہماری ذات میں بہت سے مفلوج ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ حسد کا ایک مفلوج ہے، غصے کا، تکرار کا، جھگڑے کا ایک مفلوج ہے، خود نمائی کا، بہت 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 سے مفلوج ہیں خدا باپ، اور ان کے لیے ہم اپنے آپ کو آپ کی پاک حضوری میں لاتے ہیں اور منت کرتے ہیں خود قدوس باپ کہ آپ ایسے ہر مفلوج کو ہماری زندگی سے خارج کر دیں، ویسے ہی جیسے آپ نے اس مفلوج کو اس کمرے سے شفا دے کر خارج کر دیا تھا۔ وی پریز یو فادر گاڈ۔ ہم آپ کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ جتنے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں خدا باپ، یہ ان کی زندگی میں ایک ہتھوڑے کی طرح لگے، ان کی زندگی میں ایک نس نس اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جائے، ذہنوں کو بدل دے، سوچوں کو بدل دے، دلوں کو بدل دے یہ کلام خدا باپ، اور لوگ اپنے اندر کے مفلوج سے صحت یاب ہو کر آپ کے نام کی تمجید کریں، اپنے آپ کو حیران کریں، لوگوں کو حیران کریں، قوموں کو حیران کریں، معاشروں کو حیران کریں، اور پھر ان کے ساتھ مل کر آپ کے نام کی تمجید کریں۔ We praise you, Father God۔ ایک ایک زندگی کو اس وقت چھو لیں، ایک ایک زندگی جو اس کلام کو اس وقت یا بعد میں ریکارڈنگ میں سنتے ہیں خدا باپ، ان کے اندر کے مفلوج کو آپ شفا بخشے۔ میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ انہیں منتخب کرتا ہوں کہ آپ کے حضور لے کر آؤں۔ میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے ان کی چارپائی اٹھا کر آپ کے اس جگہ تک، اس مقام تک لے کر آتا ہوں جہاں آپ ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے دیے گئے اختیار کو استعمال کر کے خدا باپ ان کے مسائل کی چھتوں کو کھول کر انہیں آپ کے پاک قدموں میں، آپ کے پاک الطار میں رکھتا ہوں۔ بیماری کے مفلوج کو ٹھیک کریں، پریشانی کے مفلوج کو ٹھیک کریں خدا باپ، ناجائز خواہشوں کے مفلوج کو شفا بخشیں، دنیا کی آرزو کے مفلوج کو شفا بخشیں، مال، زر، دولت، حسد، لالچ، ایسے تمام مفلوجوں کو خدا باپ آپ اپنے اختیار سے ٹھیک کریں، کیونکہ خدا باپ یہ کسی اور کو نہیں، صرف آپ ہی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تیرے ایمان سے تجھے نجات ملی۔ رحم کرے، برکت دے زندگیوں پر خدا باپ، برکت دے، زندگیاں تبدیل ہوں، زندگیاں اقرار کریں۔ ہمیں اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھنے کا فضل بخشے، برکت دیں خدا باپ، اپنی شفا کو جاری کریں گھرانوں سے، بطور ایک خاندان، ایک گھرانہ، ایک گھر بھی خدا باپ میں آپ کی پاک حضوری میں ایک ایک گھر کو لے کر آتا ہوں، فرد کے بعد میں ایک ایک گھر کو، ایک ایک گھرانے کو آپ کی حضوری میں لے کر آتا ہوں خدا باپ۔ ان گھروں میں کسی قسم کی بھی مایوسی کا کوئی مفلوج ہے، ان گھروں میں کسی قسم کی بھی کوئی تنگ دستی کا، کوئی غربت کا، کوئی پریشانی کا مفلوج ہے خدا باپ، آپ وہاں سے نکال باہر کریں۔ ان زندگیوں میں سے کسی بھی طرح سے خدا باپ آپ کا جلال ہی ظاہر ہونا چاہیے، ان گھروں سے آپ کا نور چمکے۔ We praise you, Father God۔ شیطان کے تمام منصوبوں کے مفلوجوں کو ان گھروں سے خارج کریں خدا باپ، چھو لیں یسوع کے نام سے، پاک روح کی خدا باپ معموری ان زندگیوں میں ان گھروں پر چھا جائے، اور یہ لوگ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آپ کے نام کی تمجید اور
تمجید کرتے اور ستائش کرتے رہیں۔ رحم کریں، فضل کریں، برکت دیں خدا باپ۔ ہم جہاں بھی ہیں آپ کی حضوری میں ہیں، ہم جس جگہ، جس گھر، جس کمرے، جس ملک میں بیٹھے ہیں خدا باپ آپ کی حضوری میں ہیں، اور آپ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، آپ کا کان جھکا ہوا ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو سنیں اور اپنے دست شفا سے ایسے تمام مفلوجوں کو شفا دے کر ہمیں رہائی بخشیں، تاکہ ہم اپنی چارپائی اٹھا کر جائے اور ہمیں دیکھ کر خدا باپ لوگ آپ کے نام کی تمجید کریں۔ ہم جان بدن روح میں ایک خاندان ہو کر اسی دعا کو بڑے ایمان کے ساتھ مل کر خدا باپ ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دل کی تمام محبت کے ساتھ، جو خدا باپ آپ نے خود ہمیں سکھائی کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دیں، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں، قدوس باپ تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ عزیزو، ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہمارے ساتھ، ہماری جان بدن روح کے ساتھ، ہمارے گھر خاندان کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ خداوند کی محبت میں اب سے لے کر عبدالآباد قائم و دائم رہے، مسیح یسوع کے مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ عزیزو آپ کی توجہ کا، بہت شکریہ آپ کی محبت کا۔ خداوند آپ کو تو برکت دے، خداوند میں خوش رہیں، خداوند میں مسرور رہیں، خداوند کی تمجید کرتے رہیں، حیران نہ ہوں، ایک ہی تو ذات ہے جو ایسے معجزات کرنے کی قدرت رکھتی ہے، وہ ہے ہمارا زندہ خدا۔ کل فادرز ڈے ہے، اس تناظر میں ہم پھر خداوند کی پاک حضوری میں اسی طرح ہوں گے، اسی طرح اسی وقت، ہالینڈ ٹائم 4 بجے، پاکستان ٹائم 7 بجے، اور اس دن ہم خصوصی طور پر اپنے بچوں کو خدا کے حضور لے کر آئیں گے۔ بطور باپ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو خدا کے حضور لے کر آئیں گے اور انہیں برکت دیں گے، ان کے لیے برکت چاہیں گے، ویسے ہی جیسے کہ خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ خداوند کے لوگ اپنے لوگوں کے لیے برکت چاہتے تھے، خداوند کے لوگ اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو خداوند کی حضوری میں لا کر ان کے لیے برکت چاہتے تھے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو خداوند کے حضور لے کر آئیں گے اور برکت چاہیں گے۔ کل شام کو خداوند یسوع مسیح میں 7 بجے پاکستان ٹائم، 4 بجے یورپ ٹائم ملاقات ہوگی۔ تب تک خداوند کی حمد و ستائش میں، شکر گزاری میں مسروف رہیں، خوش رہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ گاڈ بلیس یو۔